urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب 11، حصہ 2، معراج کی اصل حقیقت۔ معراج کا یہ واقعہ در حقیقت تاریخ انسانی کے ان بڑے واقعات میں سے ہے جنہوں نے زمانے کی رفتار کو بدل ڈالا اور تاریخ پر اپنا مستقل اثر چھوڑا ہے۔ اس کی حقیقی اہمیت کیفیت معراج میں نہیں بلکہ مقصد اور نتیجہ معراج میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کرۂ زمین جس پر ہم آپ رہتے ہیں خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ اس صوبے میں خدا کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کی حیثیت کچھ اس طرح کی سمجھ لیجئے جیسے دنیا کی حکومتیں اپنے ماتحت ملکوں میں گورنر یا وائسرائے بھیجا کرتی ہیں۔ ایک لحاظ سے دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ دنیاوی حکومتوں کے گورنر اور وائسرائے محض انتظام ملکی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اور سلطان کائنات کے گورنر اور وائسرائے اس لیے مقرر ہوتے ہیں کہ انسان کو صحیح تہذیب، پاکیزہ اخلاق اور سچے علم و عمل کے وہ اصول بتائیں جو روشنی کے مینار کی طرح انسانی زندگی کی شاہراہ پر کھڑے ہوئے صدیوں تک سیدھا راستہ دکھاتے رہیں۔ مگر اس کے باوجود دونوں میں ایک طرح کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ دنیا کی حکومتیں گورنری جیسے ذمہ داری کے منصب انہی لوگوں کو دیتی ہیں جو ان کے معتمد علیہ ہوتے ہیں، اور جب وہ انہیں اس منصب پر مقرر کرتی ہیں تو ان کو بتاتی ہیں کہ حکومت کا اندرونی نظام کس طرح کس پالیسی پر چل رہا ہے، اور ان کے سامنے اپنے وہ راز بے نقاب کر دیتی ہیں جو عام رعایا پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ ایسا ہی حال خدا کی سلطنت کا بھی ہے۔ وہاں بھی پیغمبری جیسے ذمہ داری کے منصب پر وہی لوگ مقرر ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے، اور جب انہیں اس منصب پر مقرر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا اور ان پر کائنات کے وہ اسرار ظاہر کیے جو عام انسانوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے ملکوت یعنی اندرونی انتظام کا مشاہدہ کرایا، سورۃ الانعام آیت 75، اور یہ بھی آنکھوں سے دکھا دیا گیا کہ خدا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت 260۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جلوہ ربانی دکھایا گیا، سورۃ الاعراف آیت 143، اور ایک خاص بندے کے ساتھ کچھ مدت تک پھرایا گیا تاکہ اللہ کی مشیت کے تحت دنیا کا انتظام جس طرح ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں، سورۃ الکہف آیات 60 تا 82۔ ایسے ہی کچھ تجربات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مقرب فرشتے کو افق پر علانیہ دیکھتے، سورۃ التکویر آیت 23۔ کبھی وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوتے ہوئے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ آپ اور اس کے درمیان 2 کمانوں کے بقدر بلکہ اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ جاتا ہے، سورۃ النجم آیات 6 تا 9۔ کبھی وہی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا یعنی عالم مادی کی آخری سرحد پر ملتا ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی عظیم الشان نشانیاں دیکھتے ہیں، سورۃ النجم آیات 12 تا 18۔ لیکن معراج محض مشاہدہ و معائنہ تک محدود نہ تھی بلکہ اس سے بھی اونچے درجے کی چیز تھی۔ اس کی مثال کچھ اس طرح کی سمجھیے جیسے اقتدار اعلیٰ اپنے مقرر کردہ حاکم کو کسی اہم موقع پر براہ راست دارالسلطنت میں بلا کر کسی کار خاص پر مامور کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہدایات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح بارگاہ خداوندی میں طلب کیا گیا تھا، کیونکہ عنقریب تحریک اسلامی ایک اہم موڑ مڑنے والی تھی، اور اس موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص ہدایات دینا مطلوب تھا۔ سفر معراج کی روداد۔ اب ہم پہلے ان احادیث کا ایک جامع
خلاصہ درج کریں گے جن میں معراج کے اس محیر العقول سفر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ وہ کیا پیغام تھا جو معراج سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے، یکایک جبریل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ نیم خفتہ اور نیم بیداری کی حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن جریر، بہیقی، حاکم، ابن ابی حاتم، طبرانی و بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ بن صعصہ کی روایات، بعض دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اسراء کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچازاد بہن ام ہاننی رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی طالب کے گھر سے ہوا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے تھے۔ ابن جریر، ابوالعلیہ اور طبرانی نے اسے خود ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بہیقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عباس سے روایت کیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں واقدی کی روایت یہ ہے کہ آغاز شاب ابی طالب سے ہوا تھا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مکان کی چھت کھول کر جبریل اترے اور آپ کو لے گئے، لیکن دراصل ان روایات میں تضاد نہیں ہے۔ ام ہانی کا گھر شاب ابی طالب میں تھا۔ اسی گھر کی چھت کھول کر جبریل اترے اور نیند ہی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لے گئے۔ پھر نیم خفتہ اور نیم بیداری کی حالت میں وہ معاملہ پیش آیا جو اوپر بیان ہوا ہے، یعنی زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو دھویا اور پھر اسے علم و بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، اس کا ہر قدم حد نظر پر پڑتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ براق کی یہ صفت حدیث کی تمام روایات میں متفقہ طور پر بیان کی گئی ہے۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ ابن جریر، بہیقی فی الدلائل، ابن ابی حاتم، ابن اسحاق، ابن مردویہ، نسائی، مغازی، ابن عائذ، سہیلی نے روض العنف میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق ہی پر حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار لخت جگر حضرت اسماعیل کو مکہ لے گئے تھے، لیکن اپنی اس روایت کا ماخذ انہوں نے نہیں بتایا ہے۔ جب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دے کر کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو کر پسینے پسینے ہو گیا۔ مسند احمد، ترمذی، ابن حبان، ابن جریر، ابن اسحاق، ابن سعد۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ ابن جریر، بہیقی، نسائی، حاکم، ابن ابی حاتم، طبرانی، بزار اور ابن سعد کی نقل کردہ روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سفر میں برابر آپ کے ساتھ رہے۔ طبرانی میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے براق پر سوار کر لیا۔ ابوالعلیہ اور ابن حیان نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آگے بیٹھے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے ردیف کے طور پر بٹھا لیا۔ اور ترمذی اور نسائی اور مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صرف یہ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں براق پر سوار تھے۔ یہ تصریح اس میں نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون آگے تھا اور کون پیچھے۔
پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت اللحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ نسائی بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک، بحیقی میں شداد رضی اللہ تعالی بن اوس کی روایت اس سے ذرا مختلف ہے۔ اس میں طور سینا کے بجائے مدین میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے جس کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد بیٹھ گئے تھے۔ مختلف ذال و مذل قوتیں۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا دنیا کی باقی ماندہ عمر کا اندازہ آپ اس عورت کی باقی ماندہ عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس سلسلہ واقعات کے مختلف اجزاء حدیث اور سیرت کی مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ ملاحظہ ہو بحیقی فی الدلائل، طبرانی فی الاوسط، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن اسحاق، ابن مردویہ۔ بیت المقدس میں نماز۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ مسند احمد، مسلم، ابن جریر، بحیقی، ابن ابی حاتم، ابن اسحاق، ابن سعد، ابن مردویہ۔ بعض دوسری روایات میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک چٹان میں انگلی مار کر سوراخ کیا اور اس سے براق کو باندھا۔ ترمذی، حاکم، ابن ابی حاتم۔ ہیکل سلیمانی جو اس زمانے میں منہدم تھا مگر اس کی جگہ موجود تھی، قیصر جسٹینین نے وہاں ایک گرجا بنا رکھا تھا۔ آپ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئی۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ ابن جریر، بحیقی، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم، مسند احمد، ابن سعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ طبرانی کی روایت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن جریر کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن اسحاق کی روایت متعدد اہل علم سے وہی ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے، لیکن اس معاملے میں روایات کے اندر بہت اختلاف ہے۔ ابن جریر، بحیقی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری سے جو روایت نقل کی ہے اس میں صرف 2 برتنوں کا ذکر ہے، ایک میں پانی، دوسرے میں شراب۔ مسند احمد اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور بحیقی میں حضرت سعید بن المسیب کی مرسل روایت میں بھی 2 برتنوں کا ذکر ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی۔ بحیقی، ابن ابی حاتم، بزار اور طبرانی میں حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوس کی روایت بھی 2 برتنوں کی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد۔ بخلاف اس کے مسند احمد، بخاری اور مسلم میں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعصہ کی روایت یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس یا بیت المعمور کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
3 برتن پیش کیے گئے، جن میں سے ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا اور تیسرے میں شہد۔ لیکن تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ ہی کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ ابن جریر، بہیقی، ابن ابی حاتم، ابن اسحاق، ابن مردویہ بروایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری، لیکن ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ آسمان اول پر پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ معراج کے متعلق یہ بات تمام احادیث میں متفق علیہ ہے کہ ہر آسمان میں داخل ہونے سے پہلے جبریل علیہ السلام سے اسی طرح کی پوچھ گچھ ہوتی رہی، اور جب اطمینان کر لیا گیا کہ آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے، تب دروازہ کھولا گیا اور ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آدم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ نسل آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ بخاری، مسلم، مسند احمد بروایت مالک بن سعصہ، بخاری و مسلم بروایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جریر، بہیقی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابن اسحاق بروایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری، ابن جریر، بہیقی، حاکم، ابن ابی حاتم، طبرانی، بزار بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن احمد بن حنبل فی زوائد المسند بروایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ و خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھی، ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر جا نہ سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا اور پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے
اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزرتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خوار ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ اس معاملے میں روایات مختلف ہیں کہ یہ مشاہدات بیت المقدس کے راستے میں ہوئے تھے یا آسمان اول پر۔ نیز ان تمام مشاہدات کا ذکر سب روایات میں یکجا نہیں آیا ہے، بلکہ مختلف مشاہدات کا ذکر متفرق طور پر مختلف احادیث میں وارد ہوا ہے۔ یہاں ہم سب کے حوالے یکجا درج کر رہے ہیں۔ مسند احمد، ابن ماجہ، ابن جریر، بہیقی، حاکم، ابن ابی حاتم، طبرانی، بزار، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن جریر، بہیقی، ابن حاتم، ابن اسحاق، ابن مردویہ، بروایت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ خدری، مسند احمد، ابو داؤد، بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ سیرت ابن ہشام بحوالہ ابن اسحاق، ابن ابی حاتم، بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک۔ بعد کے آسمانوں پر اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مسند احمد، بخاری و مسلم بروایت مالک بن سعصہ، مسند احمد، مسلم، ابن ابی حاتم، بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک، ابن جریر، بہیقی، ابن ابی حاتم، طبرانی، بزار، حاکم، ابن اسحاق، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض روایت میں ان پیغمبروں کے مقامات کچھ مختلف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نسائی اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور پانچویں پر حضرت ادریس کا مقام بتاتے ہیں۔ ابن جریر، بہیقی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری کی روایت دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور تیسرے پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ظاہر کرتی ہے۔